فاتحہ۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ورحمة الله على محبيهم ومراديهم وشيعتهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من أول الدهر إلى الآن، ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق، وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بلند صلوات۔ خداوند کریم اپنی دعا و عبادات و دعا میں قبول فرمائے، انشاءاللہ مومن کی پریشانی قبول فرمائے، جن مومن نے دعائیں ذمہ لگائی ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، جن مومن نے اس پر شہداء کو بچھایا، زحمت کی، جس قسم کا حصہ ڈالا، ان کے خداوند کریم رزق میں وسعت نصیب فرمائے، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا در ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے میرے آواز بلند صلوات۔ محترم و معزز سامعین، دنیا میں جتنی چیزیں بھی ہیں ان کا استعمال مثبت بھی ہوتا ہے، ان کا استعمال منفی بھی ہوتا ہے۔ اس وقت اس دنیا میں ہم ہیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اگر آج کے جوان سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ موبائل یوز نہ کرے، وہ انٹرنیٹ یوز نہ کرے، وہ سوشل میڈیا یوز نہ کرے، تو یہ بیجا قسم کی توقع ہے۔ ہاں، البتہ جوانوں کو، عزیزوں کو، میری ماں بہنوں کو، بچیوں کو اس بات کا خیال رہے کہ فرش اذاں کے اپنے آداب ہیں۔ اگر آپ اس پہ عبادت سمجھ کے آئے ہیں تو پھر عبادت سمجھ کے بیٹھے بھی صحیح۔ مجلس اذاں کے دوران موبائل کا استعمال،
فیس بک کا استعمال، واٹس ایپ کا استعمال، میسیجز کا استعمال، یہ نہ فقط نامناسب ہے، بے ادبی بھی ہے۔ دیکھیں میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو تو مجھے آواز سنانا ہے، میری آپ تک آواز آ رہی ہے، میں اگر منہ ادھر بھی کر دوں تو آپ کو آواز آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آواز تو آتی رہے گی، لیکن آپ نے بولا نا آپ ہم سے مخاطب ہے تو ادھر منہ کر کے بات کریں۔ تو آپ اگر فرش عذاب پہ آئے ہیں تو پھر مولا کی طرف منہ کر کے بات سنیں، کسی اور طرف منہ کر کے بات نہیں سنیں، اس کو عبادت سمجھیں۔ دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، کبھی ممکن ہے کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو اور میسیج بھی چیک کر رہا ہو، کبھی ہوتا ہے نماز بھی ہو اور ساتھ موبائل بھی چل رہا ہو، یعنی نماز پڑھ رہا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو آپ عبادت سمجھتے ہیں۔ اگر فرش عذاب پہ بیٹھنا بھی عبادت سمجھتے ہیں تو پھر اس کا بھی اتنا ہی احترام کرنا چاہیے۔ پھر ہم گھنٹوں مطالعہ کر کے آتے ہیں، گھنٹوں زحمت کرتے ہیں صرف آپ کے لیے کہ آپ مومنین تک کچھ پہنچ جائے۔ اچھا دیکھیں اس کا نقصان کیا ہے، جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کا تو خیال بڑھتا ہی بڑھتا ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا خیال بھی بڑھتا ہے۔ یعنی آپ اگر خود اپنی عبادت میں خلل نہیں ڈال رہے، دوسروں کی عبادت میں بھی خلل ڈال رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے دیکھیں بتانا، بولنا، سمجھانا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ جہاں ہمیں کچھ سمجھ آئے گا ہم بولیں گے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں گزرتے تھے تو کافی جوان بیٹھے ہوتے تھے باہر۔ میں نے انتظامیہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آدمی ہے۔ میں نے کہا یہ اندر کیوں نہیں آتے؟ پہلی بات یہ بعد میں آتے ہیں۔ میں ممبر پہ گیا، میں نے کہا دیکھیں فرش عذاب پہ کون آتا ہے؟ میں نے اس دن مجلس میں عرض کیا کہ مومن مولا کو جب بلانے کے لیے گیا تو مولا اس کے دروازے پہ پہنچ چکے تھے، تو مولا نے اس کو کیا کہا کہ فرش عذاب پہ آیا جاتا ہے، بلایا نہیں جاتا ہے۔ آپ اگر باہر بیٹھے ہیں تو آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ یہاں بیٹھے مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے، میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی بیٹھا ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی بیٹھا ہے تو آپ کو دیکھ ضرور رہا ہے۔ فرش عذاب، امام سجاد تشریف لائے، بہت روایت مکمل سنیں۔ راوی کہتے ہیں کہ امام تشریف لائے، بیٹھ کے مجلس میں کام بہت احترام سے لائے، مولا کو صدر مجلس میں بٹھایا، جو بانی مجلس تھا۔ وہ کہتے ہیں جب مجلس ختم ہوئی تو میں نے دیکھا مجھے بولا نظر نہیں آئے، تو میں بہت پریشان ہوا کہ شاید پڑھنے والے سے کچھ غلطی ہو گئی، کیا ہوا مولا کہاں چلے گئے؟ کہا میں ڈھونڈتا دیکھا تو مولا آخر میں جہاں سے لوگ نکل رہے ہوتے مولا وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ تو کہا میں نے مولا کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہا کہ مولا کیا ہوا آپ وہاں سے یہاں پہ آ گئے؟ کہا کہ جب ذاکر نے مصائب شروع کیے تو میں نے دیکھا کہ میری دادی اور میرے دادا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزوں فرش عذاب پہ آؤ تو میں نہیں معلوم ہے بہت ذمہ داری کے جملے کا، تو میں اپنے ان جملوں کا ذمہ دار ہوں۔ علامہ اختر عباس آپ لاہور مرحوم، درجہ اجتہاد کے عالم، پاکستان کی نامور شخصیت، اگر انہوں نے یہ جملے نہ پڑھے ہوتے تو میں جرأت کر کے بھی نہیں پڑھتا۔ وہ فرماتے تھے کہ جب آپ مجلس میں آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں تو جب گیٹ سے نکلیں تو اپنے سروں کو جھکا کے نکلیں۔ بیویاں جب نکلیں تو وہ بھی اپنے سروں کو جھکا کے نکلیں، اس لیے کہ جب آپ گیٹ سے نکل ہوتے آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن امیر المومنین کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں تیرا شکر گزار ہوں تو میرے بیٹے کا پرسہ دے دیا۔ ادھر بیوی کھڑی ہوتی ہے اور بیویوں سے کہتے ہو بیویوں میں تمہاری شکر گزار ہوں تم میری بیٹیوں کا پرسہ دینے آئی ہو،
اور اس پہ تعجب نہیں کرے کہ مولانا کیسے ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کی مجلس میں جائیں، بانی مجلس گیٹ پہ نظر آتا ہے، جو مومن نکلتا ہے وہ اس کا سینے پہ ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ اصلی بانی نہیں ہے، لیکن یہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، تو جو اصلی بانی ہے وہ کیسے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرے؟ آپ اندازہ لگائیں اس وقت دنیا میں جو مجالس ہو رہی ہے، میں تو کوئی گنتی نہیں بتا سکتا ہوں۔ شہر کراچی میں مجھے ایک بہت بزرگ عالم نے کہا کہ میں ٹورنٹو میں تھا، مجھے جوان نے نیٹ سے نکال کے دکھایا کہ قبلہ اس وقت کراچی میں 3000 عشرے ہو رہے ہیں۔ 3000 عشرے وہ تو نیٹ پہ شو ہو رہے ہیں، تو نہیں شو ہوتے ان کو تو پتہ نہیں۔ یہ فرش عذاب پہ آپ کو کھینچ کے لاتا کون ہے؟ کبھی سوچا؟ آپ اگلے پچھلے دنوں میں ٹرائی کر رہے، یہ مومن آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گا، لیکن جو محرم کا چاند نظر آتا ہے، سکون بے سکونی میں تبدیل ہو جاتا ہے، بے سکونی میں سکون ملتا ہے، پھر گھروں میں سکون نہیں ملتا۔ جب تک انسان بے سکون نہیں ہوتا اس کو سکون نہیں ملتا ہے، وہ سکون چھوڑتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بچے ان کو کیا شعور ہے؟ لیکن جب یہ فرش عذاب پہ آتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ یقین ہے، دیکھیں فرش عذاب تک آپ کو حسین مولا پہنچاتے ہیں، یہاں سے کچھ دے کے بھیجنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مولا کہتے ہیں لا کے دینا میری ذمہ داری، میں نے لا کے دے دی تمہیں، اب تمہیں کو کیا دینا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ مولا کا کم احسان ہے ہمارے اوپر۔ آپ مجھے بتائیں سفر کے لیے وسیلہ چاہیے؟ مجھے یہاں سے اگر اسلام آباد جانا ہے تو کتنے راستے ہیں؟ بائی روڈ جاؤں، عام گاڑی سے جاؤں، اپنی کار سے جاؤں، پراڈو سے جاؤں، یہ سارے وسیلے ہیں۔ جو وسیلہ بدلتا جائے گا سرعت سپیڈ بھی بدلتی جائے گی۔ اگر میں جنرل بس پہ جاتا ہوں تو وہ مجھے 24 گھنٹے میں پہنچائے گی، 18 گھنٹے میں پہنچائے گی۔ میں اچھی گاڑی پہ جاتا ہوں وہ مجھے 12 گھنٹے میں پہنچائے گی۔ اس سے اچھی گاڑی میں جاتا ہوں ممکن ہے مجھے 10 گھنٹے میں پہنچائے، لیکن اگر جہاز پہ بیٹھوں گا تو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد میں کہاں سے وہی سفر ہے۔ لیکن جب وسیلہ بدلتا ہے تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ لوگوں کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ کے رسول معراج پہ اتنی جلدی گئے کیسے اور واپس کیسے آ گئے۔ تجھے جہاز وہاں گھنٹے میں پہنچاتا ہے تو رسول کی طاقت کو تو کیا سمجھ سکتا ہے؟ تو کیا سمجھے گا رسول کی طاقت کو؟ تو اللہ کی طاقت کو کیا سمجھے گا؟ تو نے جہاز بنایا، اس نے تیرا سفر گھنٹوں کا منٹوں میں تبدیل کیا۔ تیرا بنایا وسیلہ گھنٹوں کو منٹوں میں تبدیل کر سکتا ہے، تو اللہ کی بنائی طاقت کو تو سمجھ کر سکتا ہے، کب سمجھ سکتا ہے؟ یہ وسیلہ جتنا مضبوط ہوتا ہے عزیزو، سفر اتنی جلدی طے ہوتا ہے۔ یہ قیامت تک کا جو سفر ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے جھوٹا کر رہا ہوں، 10 لاکھ سال کا سفر انسان ان 10 دنوں میں طے کر جاتا ہے۔ 10 لاکھ سال کا سفر، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 10 لاکھ سال جو سفر طے نہ ہو وہ حسین کے فرش عزا پہ 10 دنوں میں اس لیے طے ہوتا ہے کہ وسیلہ بہت مضبوط ہے، بہت بلند وسیلہ ہے۔ یہ میرا جملہ بھی نہیں، مولا فرماتے ہیں ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، لیکن سفینہ الحسین
اوسا و اسرا، لیکن ہمارے دادا حسین کا جو وسیلہ ہے وہ بڑا بھی بہت ہے اور تیز بھی بہت چلتا ہے، اس میں وسعت بھی بہت زیادہ ہے اور تیزی سے بھی چلتا ہے۔ وہ سفر جو انسان لاکھوں سالوں میں طے نہ کر سکے وہ حسین یوں طے کراتے ہیں، فکری سفر۔ آپ اور میں کون تھے خدا کو سمجھنے والے؟ ہمیں کب خدا سمجھ آتا؟ ہمیں آنکھوں کے سامنے چیزیں سمجھ نہیں آتی، خدا سمجھ آتا۔ ہمیں کب قیامت سمجھ آتی، ہمیں کب حساب کتاب سمجھ آتا؟ یہ سب کس نے سمجھایا اور کتنی جلدی سمجھایا؟ دیکھیں امام نے جو کربلا میں کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے صدیاں درکار ہیں۔ آپ کو جلدی کیوں سمجھ آتا ہے؟ صدیوں اس پہ کام ہو چکا ہے، وہ سارا سمٹا ہوا کام، ساری زحمتیں سمیٹ کر آپ کو یہاں بیان کی جاتی ہے۔ یہ دو چار جملے ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، اس میں ہماری کوئی محنت نہیں ہوتی۔ ہماری اتنی محنت ہے کہ ہم نے وہ کتابیں پڑھی، وہ کتابیں لکھی کس نے؟ یہ ائمہ کی تعلیمات اکٹھی کس نے کی؟ آپ میں سے کس کو پتا ہے کہ امام حسین کربلا میں تھے؟ آپ کو خواب آیا؟ آپ پہ وحی نازل ہوئی؟ آپ کو کوئی واٹس ایپ پہ میسج آیا؟ کوئی فیس بک پہ اپڈیٹ ہوا کہ 61 ہجری میں حسین کربلا میں تھے؟ سوائے کتابوں کے، سوائے علماء کے آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ علماء بتائیں گے کہ 61 ہجری میں امام کربلا پہنچے تھے۔ یہ جتنی جزیات ہیں کربلا کی، جتنی جزیات ہیں آپ کو روز کو کس نے بتائیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے بیان کی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بیان کی، ان کو لکھا کس نے؟ ان کو سینہ بسینہ محفوظ کس نے کیا؟ ان کو کتابوں میں درج کس نے کیا؟ آپ امام کو معصوم مانتے ہیں، جتنے بھی مومنین جہاں پہ بیٹھے ہیں آپ معصوم ضرور مانتے ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی عصمت کی دلیل مانگے تو شاید 100 میں سے 2 بھی نہیں ہوں گے جو عصمت کی دلیل دے سکیں۔ ایک ہے ماننا، ایک ہے منوانا۔ ایک ہے ماننا، ماننا مشکل ہے یا منوانا؟ منوانا بہت مشکل ہے۔ آپ کیوں معصوم مانتے ہو؟ کیا ضرورت ہے امام کو معصوم ماننے کی؟ اگر امام معصوم نہ ہو تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو علماء نے بتائی۔ علماء نے کہاں سے سیکھا؟ ائمہ سے سیکھا۔ اب وہ جملے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ائمہ کا انداز کیا تھا؟ امام تشریف فرما ہوتے تھے، سائل آتا تھا امام سے سوال کرنے کے لیے، مولا فرماتے یہ زرارہ بیٹھا ہے اس سے پوچھو، یہ محمد بن مسلم بیٹھا ہے اس سے پوچھو، یہ ابان بن نغلہ بیٹھا ہے اس سے پوچھو۔ مولا آپ خود تشریف فرمائے ہیں، آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ مولا فرماتے آج ہم ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارا 12واں پردہ غیبت میں چلا جائے گا۔ ہم تمہاری آج تربیت کر رہے ہیں کہ ہمارے مستند علماء سے پوچھو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ تمہارا دیکھیں کوئی راستہ نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات تک پہنچنے کے لیے، سوائے کتابوں میں کوئی راستہ نہیں ہے، اور کسی کی گمراہ فکر میں نہیں آئیے گا۔ آج کا جوان میرا یہ پیغام کان کھول کے سنیں، آپ کو بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے لیکن سمجھایا نہیں جاتا۔ میں نے جوان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کس کی تکلیف کرتے ہیں؟ کہ میں امام زمانہ کی تکلیف کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کی معرفت پہ قربان ہو جاؤں، تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے، امام کی اطاعت ہوتی ہے۔ امام کی اطاعت میں 5 خاتمہ دینے، چھٹا دینے کیا پڑھ رہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم۔ امام کی اطاعت ہوتی ہے، اطاعت امام کی ہوتی ہے، تقلید مجتہد کی ہوتی ہے۔
فرق کیا ہے؟ وہ معصوم ہے، یہ غیر معصوم ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو تقلید اور اطاعت کا فرق نہیں پتا، آپ کہتے ہیں میں امام زمانہ کی تقلید کرتا ہوں۔ مجھے اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، میں غسل ثانی کی توضیح کھولوں تو دیکھ لوں گا اس میں نے کہا آپ کو اگر مسئلہ پیش آ جائے تو آپ امام سے کیسے رابطہ کرتے ہیں؟ مجھے ایک بتائیں پہلی بات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کریں، مجھے سمجھائیں کہ اگر آپ کو مسئلہ پیش آئے تو آپ امام سے رابطہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے پاس امام کا کوئی نمبر ہے تو ہمیں بھی عنایت کر دیجیے، اگر آپ کے پاس امام کی کوئی آئی ڈی ہے تو ہمیں بھی عطا کر دیجیے۔ بخیل کیوں ہو رہے ہیں؟ بخل کیوں کر رہے ہیں؟ امام کا نمبر ہمیں بھی دیجیے، ہم بھی امام سے پوچھ رہے ہیں۔ چلے اگر آپ پرائیویسی کے تحت نمبر نہیں دینا چاہتے تو یہ 2-4 مسئلے ہیں، یہ ذرا ہمیں امام سے پوچھ کے بتا دیجیے، کیونکہ آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ ہے امام سے۔ میں نے کہا مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جو آپ نے کہا میں اس کو کھول کے بیان کروں، آپ نے کہا میں امام کی تقلید کرتا ہوں، تو تمہیں یہ نہیں سمجھائے گا کہ امام کی تقلید نہیں ہوتی ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا تقلید نہیں ہو سکتی ہے یا تقلید نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی کسی کی تقلید کر کے کہتا ہے، کسی کی تقلید کر کے، وہ کسی کی تقلید کرتا ہے اور کہتا ہے تقلید، بھئی یہ تم نے کس سے سیکھا تقلید نہیں کرنی چاہیے؟ تو نے یہ خود کس سے سیکھا تقلید نہیں کرنی چاہیے؟ تمہیں کسی نے سکھایا کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے؟ تجھے یہ سکھایا جس نے، تو نے اس کی تقلید کی، یعنی تو نے جاہل کی تقلید کو قبول کر لیا، عالم کی تقلید قبول نہیں کر رہا۔ تقلید نہیں کرنی چاہیے یعنی جاہل کا ہے تقلید نہیں، تقلید کیا ہوتی ہے؟ چھوڑیے ایسے کاموں آگے ہیں۔ اس جاہل کی بات آپ کو سمجھ آ گئی، عالم کی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اچھا عالم آپ کو کہاں لے جائے گا؟ در امام پہ لے کے آئے گا، آپ کو بتائے گا آپ امام نے کیا فرمایا ہے۔ دیکھیں امامت پہ ہم سب کا عقیدہ ہے، ہونا چاہیے امامت پہ عقیدہ۔ امامت کے بغیر نہ کربلا سمجھ آئے گی، نہ شہداء سمجھ آئے گی، نہ عظمت شہداء سمجھ آئے گی، یہ سب ہمیں پتہ کہاں سے چلا؟ دیکھیں امام کا ایک شاگرد ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کے کئی شاگرد ہیں، امام کے 4000 شاگرد ہیں۔ حشام ابن حکم جوان، زیادہ عمر کا بھی نہیں، جوان ہے۔ یہ ایک سفر میں بصرہ کسی مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا، جس طرح ہم ممبر پہ بیٹھے ہیں اس طرح وہ ممبر پہ بیٹھے ہیں، لوگ دائرے میں بیٹھے اس سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے، جب اس کی باری آئی، اس کا نمبر لگا، اس نے اس عالم کو دیکھ کے کہا کہ اللہ کا عین، آپ کی آنکھیں ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھوں بھائی آپ کی آنکھیں، آپ نے مولانا کیا ہو کہ آپ کو سامنے نظر آئے میری آنکھیں، یہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ جب اس نے پوچھا آپ کی آنکھیں ہیں تو اس نے کہا یہ کس قسم کا سوال ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں میں تو بچہ ہوں، جوان ہوں، میرے اسی قسم کے سوال ہوتے ہیں الٹا سیدھے، اگر آپ جواب دینا چاہیں تو میں اپنے سوالوں کو جاری رکھوں گا، اگر آپ نہیں دیں گے جواب تو میں نہیں کرتا ہوں سوال۔ انہوں نے کہا اچھا پوچھیں، اللہ کا عین، آپ کی آنکھیں ہیں؟ جی۔ پین سے کیا کرتے ہیں؟ ویسے کتابیں پڑھتا ہوں، راستہ چلتا ہوں، راستہ دیکھتا ہوں، جو اس کو آنکھیں پوائے جاتے ہیں اس نے بیان کیے۔ کہا اللہ کا ید، کہ آپ کا ہاتھ بھی ہے؟ جی ہاتھ بھی ہے۔ ایسے کیا کرتے ہیں؟ کہ ایسے نرم چیز کو خوردری چیز سے الگ کرتا ہوں، باری باری چیزیں اٹھاتا ہوں، ہاتھ کے جو فوائد سمجھ ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اب وہ سوال کرتے کرتے یہاں تک پہنچے، اللہ کا قلب، کہ آپ کا دل شریف بھی ہے، آپ کا مغز بھی ہے، آپ کا نفس بھی ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ بہت عام پوسٹ کے اوپر ہے، اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ جو میرا چھوٹا سا جسم ہے، یہ میرا جو روح ہے، جو میرا قلب ہے، جو میرا عقل ہے، جو میرا وجدان ہے، جو میرا ضمیر ہے، یہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہاتھ اگر آگ کی طرف بڑھنا چاہے تو عقل حکم لگاتی ہے جل جاؤ گے،
ہاتھ میں شعور نہیں ہے، عقل فوراً کہتے ہیں آگ کی طرف نہیں جاؤ، جل جاؤ گے۔ پاؤں اگر غلط چیز کی طرف بڑھے تو عقل منع کرتی ہے۔ یہ عقل ہے جو میرے اس سارے چھوٹے سے وجود کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو شام نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کریم نے، اللہ حکیم نے تمہارے اس چھوٹے سے وجود میں ایک ہادی کو رکھا، ایک رہنما کو رکھا، تاکہ تیرا وجود بھٹک نہ جائے۔ انہوں نے کہا آپ ایسے سمجھ لیں، اس نے کہا آپ ایسے سمجھ لیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس حکیم رب نے تیرے اس چھوٹے سے وجود کے لیے ہادی اور رہنما کو ضروری سمجھا، اس نے اس پوری کائنات کو ہادی کے بغیر چھوڑ دیا۔ اب جملہ سنیے، اب لطف والا جملہ سنیے۔ اس نے بے ساختہ کہا کہ آپ امام جعفر صادق کی شاگرد نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنی عقل والی بات، اتنی پختہ بات، اتنی ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی بات، اتنی عقل کو دستک دینے والی بات اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ امام کا شاگرد کر سکتا ہے۔ یہ تھے امام کے وہ شاگرد جنہوں نے امام کی تعلیمات کو سیکھا، کتابیں لکھی، امام کے آثار دنیا میں چھوڑے۔ دیکھیں آج جو زمانہ بہت آج تو ہم کمپیوٹر پہ بیٹھے کلک کرتے ہیں، ہمارے سامنے ساری حدیثیں پوری بہار، میرے پاس موبائل ہے، پوری بہار، پوری مسائل الشیعہ، پورے اصول کافی، سب کے سب ایک اتنے چھوٹے سے موبائل میں آج میں دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن اس بہار الانوار کو لکھنے کے لیے علامہ مجلسی نے جو سفر کیے ہیں وہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کتنے سفر، کسی نے بتایا نہ اس وقت تو جہاز بھی نہیں تھے، اس وقت تو یہ سواریاں بھی نہیں تھے۔ کسی نے کہا مثلاً وہ دور دراز علاقے میں ایک راوی ہے جس کو امام کی ایک حدیث یاد ہے، علامہ کے دل میں اتنا عشق امام ہے، وہ نہ سفر کی صحبتیں دیکھتے، نہ سفر کی سختیاں دیکھتے، وہ سفر کر کے اس تک پہنچتے، وہ امام کی تعلیم کردہ حدیث اس سے لیتے، آ کے اس کتاب میں لکھتے۔ اس مرد مجاہد نے زحمتیں کر کے امام کی تعلیمات کو اکٹھا کیا اور صرف 110 جلدوں میں کتاب لکھی۔ کتنی؟ جس میں سے ہم ایک پڑھ نہیں سکے۔ 110 جلدوں میں کیا لکھا؟ امام نے کیا فرمایا، فلاں موقع پہ امام نے کیا فرمایا، فلاں موقع پہ امام نے کیا فرمایا۔ عزیزوں کیا کچھ فرما گئے میرے آقا، کیا کچھ فرما گئے میرے مولا۔ اگر ایک ایک جملہ امام کا ہمارے تک پہنچے ہمارے ضمیروں کو دستک دے گا۔ مولا امیر فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، لوگوں کو اگر ہمارے کلام کے خوبیوں کا علم ہو جائے تو وہ سب کے سب ہماری پیروی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ائمہ کی بات دنیا کو پہنچا نہیں پائے، نہیں پہنچا پائے۔ مولا سے کسی نے کہا مولا علم کے بارے میں تعریف کیجیے۔ مولا نے کہا علم تیری حفاظت کرتا ہے، مال کی تجھے حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ سال نے کہا مولا علم کے بارے میں کوئی اور جملہ فرمائے، علم کی فضیلت میں کوئی اور جملہ فرمائے۔ مولا نے فرمایا علم اتنا فضیلت والا ہے کہ جاہل کو بھی عالم کو تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا، دیکھ کے حدیث نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر آپ اس کو عالم کہیں تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں علم کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ جاہل بھی اگر اس کو عالم کہا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ کیا سائل تھا، کیا پوچھنے والا تھا، کہا مولا
جہالت کے بارے میں کچھ جملہ فرمائیں۔ مولا نے کہا جہالت کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی، جاہل کو تو اس کو برا لگتا ہے، پورا ان پڑھ آپ کو نرے جاہل تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ وہ غلط تو نہیں کہا، جاہل کو جاہل کہنا غلط ہے، غلط تو نہیں ہے، کچھ پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ نرے جاہل اس کو برا لگتا ہے۔ مولا فرماتا ہے جہالت کی کا یہ کم ہے کہ جاہل کو بھی جہالت اچھی نہیں لگتی ہے جاہل، لیکن جہالت اس کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ عزیزوں کوشش کرو، جوانوں کوشش کرو اہل بیت کی تعلیم۔ دیکھیں آپ ہر جوان اپنے اوپر فرض کریں کہ دن میں 24 گھنٹوں میں قرآن کی ایک آیت، نہج البلاغہ کا ایک فرمان، امام سجاد کی دعا کا ایک جملہ، زیادہ نہیں، ایک جملہ۔ کراچی میں کرونا آتا ہے، کراچی میں جب کرونا ہوا تو مجھے ایک جوان نے فون کیا تھا، مولانا اس کرونا نے مجھے جتنا اللہ کے قریب کیا میں کبھی اتنا اللہ کے قریب نہیں ہوا۔ ان کا کیا ہوا؟ تو مولانا امام مولا امیر علیہ السلام کی دعا ہے، ہم بدبختوں کو پتہ ہی نہیں۔ جب کرونا ہوا 14 دن کے لیے آئسولیٹ کر دیا گیا، ہمیں کہا کہ بیٹھ جاؤ کمرے میں، باہر نہیں نکل سکتے، اب باری کا کیا کریں؟ کہا کہ کھولا، مولا کی دعا پڑھنا شروع کی، تو ایک تو عجیب دل کو سکون ملا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے کہ مولا اتنی بڑی دعا سے ہم محروم، آپ کن خزانوں سے محروم ہیں عزیزوں، آپ کو اور مجھے اندازہ نہیں ہے۔ میں اگر آپ کسی مومن کو کہوں کہ آپ ارب پتی ہیں، وہ کہے گا مولانا مجھ سے مزاح کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی ارب پتی کھرب پتی سے کم نہیں ہے، کوئی بھی۔ کھرب پتی تو شاید میں نے کم جملہ کہا صرف سمجھانے کے لیے، اور یہ جملہ بھی میرا نہیں، واپس کہا تو یہ جملہ بھی میرا نہیں۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس، کہا مولا غریب ہوں، مولا اس کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا تو غریب ہے؟ انہوں نے کہا مولا آپ میرے حالات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ میرے باپ کے امام ہیں، میں واقعی مشکل میں ہوں، میں بہت تنگی میں ہوں۔ مولا نے کہا تو غریب ہے؟ انہوں نے کہا مولا میں تو عرض کر چکا ہوں، میں واقعی غریب ہوں۔ مولا نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، جو ہماری محبت تمہارے دل میں ہے اس کے بدلے اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ یہ زمین اور آسمان کا خالی خلا ہیرے جواہرات سے بھرا جائے اور یہ کہہ کے تمہیں دیا جائے کہ یہ لے لو اور ہم اہل بیت کی محبت کو چھوڑ دو، اب وہ ذرا جوش میں آیا، کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تیرے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے اور تو کہتا ہے میں غریب ہوں۔ جس کے پاس اہل بیت کی محبت کی دولت ہے وہ غریب کیسے ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی غریب نہیں، کوئی غریب نہیں۔ غربت کس چیز کا نام ہے؟ اہل بیت کو ماننے والا کیسے غریب ہوگا؟ مالی مسائل دنیا کے مسائل ہیں۔ میر صاحب آئے مولا کی خدمت میں، کہا مولا میرے پاس پیسے نہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں، ایک پتھر نیچے پڑا تھا۔ مولا نے کہا میر صاحب وہ پتھر اٹھا کے لاؤ۔ میر صاحب وہ پتھر اٹھا کے لائے، مولا نے کچھ پڑھا، وہ پتھر سونے میں بدل گیا۔ میر صاحب نے کہا، مولا نے کہا یہ لو، جب اپنا گزر بسر کرو اس سے۔ اب میر صاحب عام بندہ تو نہیں ہے، میسم کے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہے کہ میسم کمار کہتے ہیں کھجور بیچنے والا، میسم کھجور بیچتا تھا۔ دن میں مولا کبھی گزرتے تھے، کہتے تو جا تو اپنے گھر والوں کو تھوڑا ٹائم دے، تھوڑا بچوں کے پاس بیٹھ، تیری کھجوریں میں بیچتا ہوں۔ کمار عام بندہ تو نہیں تھا۔ اس نے کہا مولا آپ نے اس میں پڑھا کیا؟ یہ جو پتھر میں نے آپ کو دیا آپ نے اس میں کیا پڑھا؟ مولا نے کہا میں نے اس میں 70 بار ہم پڑھی،
خوش ہوا، یہ سب بہت خوش ہوا کہ مولا آج 2 مسئلے حل ہو گئے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ایک تو وقتی مسئلہ حل ہوا اور ادھر سے ایک راز مل گیا۔ مولا نے کہا کیا راز مل گیا؟ کہ آپ نے تو کہا کہ 70 بار ہم پڑھیں، کہ میسم 70 بار ہم پڑھنے سے پتھر سونا بن جاتا ہے اگر پڑھنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ پتھر سونا بن سکتا ہے، پڑھنے والا علی ابن۔ مولا کے 2 دعویٰ دنیا کو بہت پریشان کرتے تھے۔ ایک مولا کا دعویٰ تھا میں اول وقت میں نماز پڑھتا ہوں، دوسرے مولا فرماتے تھے سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھ رہا پوچھو۔ اب یہ کئی بار مولا کو آزما چکے، کئی بار مولا سے پوچھو، یہ ادھر سوال کرتے ادھر مولا۔ اب یہ بہت عاجز آ گئے کہ یہ اول وقت کی نماز اور سلونی کا دعویٰ، کہ یہ جو سلونی والا ہے اس کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ تو ہم نے آزما لیا، جو سوال ہم علی سے پوچھتے ہیں علی فوراً جواب دیتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسا سوال بنائیں جس کا جواب لمبا ہو، علی جواب دیتے رہے، کیونکہ اول وقت زیادہ تو نہیں ہوتا، وہ فوراً گزر جاتا ہے، اس کے بعد فضیلت کا وقت شروع ہو جائے، علی جواب دیتے رہیں گے، وقت گزر جائے گا، پھر جب کبھی علی کہیں گے کہ میں اول وقت میں نماز پڑھتا ہوں تو ہم کہیں گے اس دن تو آپ نے نہیں پڑھی تھی۔ اب یہ سارے شیطان اکٹھے ہوئے، کس کے لیے اکٹھے ہوئے؟ کہ اول وقت میں مولا نماز، پس نماز سے روکتا کون ہے؟ شیطان۔ شیطان نے ایک سجدہ نہ کیا تو وہ تو بنا شیطان، جو 34 سجدے نہ کرے۔ شیطان ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے کہا سجدہ کرو۔ اچھا شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم کو سجدہ نہ کر کے شیطان بن گیا، اور تو رحمان کو 34 سجدے نہ کر کے کیا بننا چاہتا ہے؟ پھر مولا فرماتے ہیں کہ دیکھ شیطان کو تو سمجھ، شیطان کی چالیں سمجھ۔ حضرت آدم کو تو شیطان نے قسم دے کے کہا تھا کہ میں آپ کا ناصح ہوں، میں آپ کو نصیحت، میں نے آپ کے ساتھ کو مسئلہ تھوڑی۔ کہا نصیحت کرتے کرتے ان کو کہاں سے کہاں لے گیا جہاں قسم کھائی تھی، کہا حضرت آدم کے سامنے قسم کھائی کہ میں آپ کو نصیحت کروں گا، تو ان کے ساتھ کیا لیکن تیرے بارے میں الٹی قسم کھائی کہ اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے سب کو ہٹاؤں گا، کیونکہ ہمارے بارے میں تو قسم کھا چکا ہے۔ اب یہ جو 2 دعوے مولا کے ان سے حل نہیں ہوتے، پھنسے ہوئی بات، یہ کیسے ختم کریں گے؟ کوئی ایک موقع آ جائے کہ ہم مولا علی سے کہہ سکے کہ آپ نے فلاں دن تو اول وقت میں نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ بیٹھے، شیطان بھی بیٹھے اس میٹنگ میں، کیا سوال پوچھے علی سے جس کا جواب لمبا ہو؟ بیٹھ کے بہت غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ علی سے پوچھیں دنیا میں کتنے حیوان ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کتنے حیوان ہیں جو، اب پوری لسٹ بیان کریں، فلاں انڈا دیتا ہے، فلاں بچہ دیتا ہے، فلاں انڈا دیتا ہے، فلاں بچہ دیتا ہے، فلاں انڈا دیتا ہے، فلاں بچہ دیتا ہے۔ اب اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اب یہ مولا کا دروازہ ہے گھر کا اور یہ دروازہ ہے مسجد کا۔ مولا جو ہی نکلے یہ سارے شیطان سامنے کھڑے، کہا علی ایک سوال ہے، انہوں نے کہا پوچھو۔ کہا وہ کتنے حیوان ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کتنے جو بچے دیتے ہیں؟ مولا مسکرائے، کہا یہ بھی کچھ سوال ہے؟ جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ مولا یہ جواب دے کہ
اب یہ پھر شیطان باہر کھڑے کہ مولا علی واپس آئے کہ علی آپ نے پیغمبر کی ایک حدیث کا لحاظ نہیں کیا. تو کیا فرمایا پیغمبر نے کہ جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ ذرا غور کریں, فکر کریں, جلدی جلدی جواب نہ دیں. مولا علی نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5. کہا سوچا نہیں. کہا سوچا نہیں, غور نہیں کیا, فکر نہیں کیا. کہا یہاں یہ بھی کچھ سوچنے کی بات ہے, یہ ہاتھ ہے جو ہر وقت سامنے رہتا ہے. کہا نادان, جس طرح تیری ہتھیلی تیرے سامنے رہتی ہے کائنات یوں علی کے سامنے رہتی ہے. اچھا ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مولا علی کا بہت ذکر کرتے ہیں, کیا کریں نہ کریں, ذکر ہم کرتے ہیں, تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے بھائی؟ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں, میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں, نظر کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں, دل مومن مچلتا ہے, منافق اور جلتا ہے, علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے. ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر, ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر, اب یار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا, مر جائے گا منکر نہ پکارے گا علی کو, ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ. عزیزان اللہ کا شکر کریں, جب بھی علی مولا کی محبت جوش میں آئے تو ماں کا شکریہ ضرور ادا کریں جس نے تمہیں حلالی پیدا کیا. یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ میری بات نہیں ہے, میرے دماغ کی اتنی اپروچ نہیں ہے, یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ, اے علی ہر حلال زادہ تجھ سے محبت کرے, ولا یبغضک الا خبیث الولادہ, اور ہر جس کی ولادت میں خباثت ہوگی وہ تجھ سے بغض رکھے گا, جس کی ولادت پاک ہوگی وہ تجھ سے محبت کرے. یہ اللہ نے آپ کو کیا نعمت دی ہے, مولا امیر کی محبت. دیکھیں میں نے اس سے قیاس کیا, اللہ نے بڑا انعام دیا آپ کو, نعمت اللہ دیتا ہے, لیکن یہ قانون قدرت ہے عزیزو, یاد رکھنا یہ قرآن کا قانون ہے. ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں, واپس قرآن کی بات کر رہے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں ان نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا, اور اگر تم نے میری نعمتوں کا کفران کیا. اب شکر نعمت کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو زمین کا ایک ٹکڑا دیا, اب ایک بڑی سی تصویر لیں اور اس پہ بیٹھ جائیں, نماز شب بھی وہاں پڑھیں, 5 باقی نمازیں بھی وہاں پڑھیں, دعائیں بھی وہاں پڑھیں, سب کچھ وہاں کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے
یہ زرخیز زمین عطا کی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں 1 سال کے بعد آپ کی یہ ساری نمازیں، آپ کی یہ ساری دعائیں، آپ کا اتنا لمبا چوڑا شکر، کیا اس شکر سے اس زمین سے ایک گندم کا دانہ نکل آئے گا؟ آپ نے اتنا شکر کیا؟ نہیں، یہ شکر نہیں ہے۔ اس کا شکر یہ نہیں تھا، زبانی شکر کافی نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے زرخیز زمین دی ہے، اس میں جا کے بیج ڈال، بیج کی حفاظت کر، وہ بیج پھل دے گا۔ تو 1 دانہ ڈالے گا، اللہ 700 دانوں میں تبدیل کر کے تجھے دے گا۔ کب؟ جب تو صحیح شکر کرے گا۔ اگر دنیا کی نعمتوں کا صحیح شکر نہیں کرو تو اللہ ان نعمتوں کو کفران میں بدل دیتا ہے۔ اگر ولایت کا صحیح شکر نہیں کرنا، ولایت کا صحیح شکر کیا ہے؟ جو مولا نے کہا ہے وہ مانو۔ ولایت اور کوئی مطلب نہیں۔ ولایت کا کیا مطلب ہے؟ حکومت، حاکم بھی ماننا پڑتی ہے؟ نہیں، حاکم جو کہے ماننا پڑتا ہے، مولا جو کہے ماننا پڑتا ہے۔ عزیزوں، جب انسان کو مولا سے محبت ہو جائے، مولا اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ تو کربلا نے بتا دیا کہ مولا کبھی چھوڑ کے نہیں جاتے جن کو مولا سے سچی محبت ہو۔ 2 محرم کو امام کربلا پہنچے، 7 محرم کو کربلا میں پانی بند ہوا۔ یہ لشکر مسلسل بڑھتا رہا، لشکر یزید مسلسل بڑھتا تھا۔ یہ تو میں آپ کو مولا عباس کی مجلس میں دعا کی ہوگی انشاءاللہ ضرور گا کہ یہ اتنا لشکر منگایا کیوں گیا، لیکن پتہ چلتا تھا کہ اب یزیدی لشکر میں فلاں دستہ شامل ہو گیا، فلاں دستہ شامل ہو گیا۔ زہرا کی بیٹی سوچتی تھی اس بھری کائنات میں میرے بھائی حسین کا کوئی نہیں ہے۔ بالآخر بی بی آئی، اپنے بھائی حسین کو خیمے میں بلایا، کہا بھیا حسین، اس بھری کائنات میں آپ کو کوئی دوست نہیں ہے؟ پھر بی بی نے کہا بھیا وہ حبیب آپ کا بچپن کا دوست۔ ظاہراً جو علماء بیان کرتے ہیں کہ بی بی کی فرمائش پر امام نے حبیب کو خط لکھا، حبیب تیری عظمت کو سلام، تو تجھے زہرا کی بیٹی نے حسین کے ذریعے بلوایا۔ حبیب کی بڑی منزل۔ کہتے ایران میں ایک مومن مولا کی سبیل لگاتے تھے، بہت اہتمام کے ساتھ سبیل لگاتے تھے، نہ جانے اس سبیل میں دودھ کے اندر کیا کیا ڈالتے ہیں، بہت محبت سے بڑی دنیا آتی تھی اس سبیل پہ پانی پینے، شربت پینے کے لیے۔ لوگ سال بھر انتظار کرتے تھے کہ وہ سبیل لگے گی مولا کی، اس میں جا کے مولا کا تبرک پیے گئے۔ اس کو دشمن نے قید خانے میں ڈال دیا۔ محرم سے 1 دن پہلے اتفاق سے ان کو آزادی ملی۔ یہ چاند رات کو سبیل لگاتے تھے۔ 1 دن باقی گھر پہنچے، گھر والوں سے پوچھا، کہا سب کچھ ختم ہو گیا، ہم نے آپ کے کیس پہ بہت خرچہ کیا، بڑی مشکل سے آپ کو باہر نکالا، کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ تڑپ کے کہا میں مولا کی اتنی بڑی سبیل لگاتا تھا۔ کہا مولا تو نیتوں کے مالک ہے، کیا ہوا؟ مولا تو جانتے ہیں نا، میں ساری دنیا نہیں جانتی، مولا تو جانتے ہیں۔ کسی سے تھوڑی سی شکر لی، سادہ شربت بنا کے رکھا، لوگ آتے تھے، لوگ تو وہ شربت پینے کے لیے آتے جس کی سالہ سال سے عادت تھی، اب تبرک سمجھ کے چکھتے ضرور تھے لیکن پیتے نہیں تھے۔ وہ شربت جو کہ تو بچ گیا، جب سارا شربت بچ گیا اور جلوس ختم ہو گئے تو یہ مومن بہت دل برداشت ہوا کہ مولا آپ نے میری نظر کو قبول نہیں کیا، آج میری نیاز آپ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ اتنے میں دخل الباب ہوا، باہر نکلا، دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں، کہا آپ کے یہاں شربت ہے، کوئی تبرک آپ کے یہاں ہے؟ کہا میرے پاس سادہ شربت ہے۔ وہ آئے اندر، کہا کوزے بھر کے دیے، 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ انہوں نے پانی پیا، سارا شربت ختم ہو گیا۔ کہا جب پانی سارا ختم ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے
علاقے کے لوگ نہیں ہیں اور ان کے لباس بھی ہمارے علاقے کے لوگوں کے لباس نہیں ہیں. تو ان میں ایک سفید ریش تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ اپنا تعارف تو کریں مجھے, آپ اس علاقے کے لگتے نہیں ہیں. کہا میں حبیب ابن مظاہر ہوں. مجھے میرے مولا نے کہا جاؤ فلاں مومن دل برداشتہ ہو گیا ہے, اس کی سبھی لوگوں نے پانی نہیں پیا. حبیب بہت منظر کے مالک ہے عزیزو. حبیب کو امام نے خط لکھا. وہ خط میں نے عرض کیا کہ وہ خط جو یہاں وائرل ہے وہ لفظ نہیں ہے, لیکن بہرحال خط لکھا. جب کہتے حسین کا قاصد حبیب کے دروازے پہ پہنچا تو حبیب اپنے گھر والے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. لقمہ اس کی زوجہ کے گلے میں اٹکا. اس نے کہا نہ جانے کیا ہوا, کیوں نوالا میرے گلے میں اٹک گیا ہے. اتنے میں دروازہ کھٹکا. حبیب باہر آئے, پوچھا کون ہو؟ کہا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں, میں حسین کا پیغام لے کے آیا ہوں. کہا کیا پیغام لائے ہو؟ آقا کا خط کو کھولا, پڑھتے گئے, روتے گئے, پڑھتے گئے, روتے گئے. عزیزو اندر داخل ہوئے. اب پریشان ہیں کہ خاتون, دیکھیں خواتین کے بعض خواتین کے مسئلے ہوتے ہیں. کوئی خاتون نہیں چاہتی کہ اس کا سہاگ اجڑ جائے, کوئی خاتون نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر جو مار دیا جائے. اب حبیب اس پریشانی میں ہے کہ میں اپنی زوجہ کو بتاؤں کیسے اور کیا بتاؤں کہ مجھے مولا نے بلایا, یعنی بلایا کا مطلب یہ ہے کہ شہید ہو جاؤں گا. لیکن اس نے سنا, اس کی آواز کو اس کی زوجہ نے بھی سنی کہ میں حسین کا قاصد ہوں. کہا حبیب مولا کا قاصد کیا لے کے آیا ہے؟ کہا حبیب نے کہ مولا نے مجھے پیغام دیا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا لکھا ہے خط کے اندر؟ کہا مولا نے مجھے بلایا ہے. زوجہ حبیب بھی کہتی ہے پھر تم نے کیا سوچا؟ ابھی کہتا ہے میں نے چیک کرنا چاہا کہ اس کو چیک کروں کہ یہ کیا جواب دیتی ہے. حبیب نے کہا میں بھی سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہیں جاؤں. کہا جب حبیب نے یہ جملہ کہا تو حبیب کی زوجہ بگڑ گئی. کہا تو اپنے سر سے امامہ اتار, میرے سر پہ رکھ, یہ میرے کنگن تو اتار کے اپنے ہاتھوں میں پہن لے. تو کیا سوچ رہا ہے؟ تجھے زہرا کا لال بلائے اور تو سوچو کہ جانا ہے یا نہیں جانا. تو میں کل زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی, میں بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گی. حبیب نے کہا میں تو آپ کو دیکھ رہا تھا, کہنے آپ جائیں. عزیزوں کوفہ کے حالات بہت خراب ہے. حبیب نے اپنے قاصد کو, غلام کو کہا تو میرا گھوڑا لے کے شہر سے باہر چلا جا, میں آہستہ آہستہ راستہ دیکھتے آتا ہوں. آئے آقا کے اس مجاہد کو سلام کرے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح الذی عليك مني سلام الله أبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام حبیب نے اپنے غلام کو بھیجا اور حبیب کا غلام گھوڑا لے کے شہر سے باہر کھڑا ہوا. حبیب کو آنے میں تھوڑی دیر لگ گئی. حبیب کا غلام گھوڑے کے کان میں کہتا ہے اگر میرا آقا حبیب نہ پہنچا میں تیرے پہ سوار ہو کے کربلا چلا جاؤں گا. میں کربلا جا کے آقا حسین پہ اپنی جان قربان کر دوں گا. اتنے میں حبیب پہنچے رہے. حبیب کے کانوں پہ اپنے غلام کے یہ جملے پڑے رہے. حبیب نے رونا شروع کیا. کہا
صحابی آگے بڑا مسلمہ میں سے داوی کہتے آقا ساری زندگی آپ کے ساتھ نماز پڑھی خواہش زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھو مولا نے کہا جعلک اللہ من المصلین اللہ تجھے نمازیوں میں اٹھائے اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے حبیب کو کہا حبیب جاؤ ان ملونوں سے کہو ہمیں نماز پڑھنی ہے حبیب کے کہو میرے ساتھ اپنے لشکر کو کہ ذرا رک جا زارا کا لال نماز پڑھنا چاہتا ہے اس ملون نے بے ادبی کی کہا کون سی نماز کیسی نماز کوئی قبول نہیں ہوگی نماز اب حبیب کو جوش آ گیا مولا کی حالت برداشت نہیں آقا اب یہ نماز آپ کے نانا کے ساتھ پڑھوں گا دشمن پہ حملہ آور ہوئے آقا پہ جان نثار کر دی اے حبیب تیری عظمت کو سلام اے حبیب تیری غربت کو سلام عزیزوں بس ایک جملہ سنے حبیب کی شہادت ہو گئی قابل خان کوفہ کی طرف روانہ ہوئے جب کوفہ میں قافلہ داخل ہوا حبیب کا بچہ دوڑتا دوڑتا آقا سجاد کے قدموں پہ سر رکھا آقا نے کہا اس غربت کے عالم میں کون ہے ہم سے اتنی محبت کرنے والا کہتا